السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف WTI ٹاکس. آج اس ایپیسوڈ میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ افغانستان ہے. افغانستان آج ہی نہیں بلکہ ایک پیرینیل پرپیچول ایشو ہے، جیو پولیٹیکلی، جیو اکنامکلی، پاکستان کے لحاظ سے، US کے لحاظ سے، چائنا کے لحاظ سے. اس کی جو امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے وہ ہر ملک اور میرے خیال سے پوری دنیا کے لیے ہی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے وی ہیو انوائٹیڈ نن ادر دین بریگیڈیئر غضنفر صاحب. He has 30 to 35 years of experience of working in the army and at very key positions. He holds Sitara Imtiyaz. He has served as the commandant of MI in Punjab, commandant of MI in Kashmir, and also in ISI. He has balki spearheaded a lot of efforts against counter-terrorism for Pakistan. So welcome to the show. Thank you so much, sir, for taking your time and being with us today. Sir, سب سے پہلا کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو ٹرم کریں جو آج کل طالبان کے رجیم ہے، طالبان 2.0 ورسز طالبان 1.0، تو کیا آپ ان دونوں میں کوئی ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ جو جنریشنل چینج آیا ہے ابھی، جو پہلے لیڈرز تھے اب وہ جنریشن چینج ہوئی ہے، ڈو یو تھنک کہ دیز آر ڈفرینٹ، یہ یا ایک متھ ہے؟ بہت بہت شکریہ سامو. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو for having invited me on such a prestigious forum. اور اس کے ساتھ جو آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ پاکستان سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، اور بذات خود افغانستان سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. اور بڑے انسائسو کویشچن آپ نے اس میں ڈالے، میں نے سوچا میں کیا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ سر. اصل میں میرے خیال میں جو میں دیکھتا ہوں اس چیز کو، جو آپ نے سوال کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہوئے، کہ ہم افغانستان کو آج کل لوگ صرف طالبان سے کمپیئر کرتے ہیں. اس کے لیے افغانستان کی چھوٹی سی بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ افغانستان پہلے کیا تھا اور طالبان کے. جب آپ کہتے ہیں کیا طالبان 2.0 1.0 سے ڈفرینٹ ہیں، تو افغانستان کی کوئی 50,000 سال کی ہسٹری ہے، 50,000 ایئرز ہسٹری ہے اس کی. اور اتنا اولڈ ہے جو تاریخ کہتی ہے، انتھروپالوجی میں جو چیزیں کہتی ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں اس کو تو احمد شاہ ابدالی تھے جنہوں نے 1747 میں یہاں پہ افغانستان میں بنیادی طور پہ ایک سلطنت، ایک ملک کی بنیاد رکھی. اس کو وہ لے کے چلے. اس کے پھر بعد جو ہے امیر عبد الرحمن، جن کا رول جس نے اس کو ایک شیپ دی افغانستان کی، وہ تھا کوئی 1880 سے لے کے کوئی 1901 تک. اور اس سے آگے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کو اس زمانے میں الیگزینڈر بھی یہاں سے گزرا تھا، پھر کو گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا گیا. اور اس میں جب ہم پشتون زیادہ اس خطے میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بہت ساری ڈائنیسٹیز 18th سینچری میں دورانی ڈائنیسٹی یہاں پہ رہی. احمد شاہ درانی کا نام آپ نے سنا. بہت ساری کنگڈمز یہاں سے گزری. اگر آپ دیکھیں الیگزینڈر آف موریہ، بہت ساری کنگڈمز انہوں نے یہاں پہ رول کیا. اس سے بھی آگے چلے تو آپ پھر سیکنڈ اینگلو افغان وار، فرسٹ اینگلو افغان وار کی طرف آتے ہیں. اور سیکنڈ اینگلو افغان وار میں جب آئے تھے تو یہاں پہ برٹش ہولڈ ہو گیا تھا. اف یو گو بیک انٹو دی ہسٹری، وی آر ویری بریفلی ٹچنگ دی مین، کیونکہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو وی وونٹ ہیو ٹائم. تو وہ ہوا. اس کے بعد پھر تھرڈ اینگلو افغان وار ہوتی ہے، اور تھرڈ اینگلو افغان وار میں افغانستان نے ایک طرح سے اپنی انڈیپینڈنس اچیو کی. امان اللہ خان تھے اس زمانے میں جو یہاں پہ تھے. اس سے پہلے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو ڈائنیسٹیز کا کہا تو لودھی ڈائنیسٹی، اس کے بعد ہوتک ڈائنیسٹی، دورانی، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ تھی. تو امان اللہ خان تھے جنہوں نے تھرڈ اینگلو افغان وار کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ تھرڈ اینگلو افغان وار کے بعد ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی جس کو ٹریٹی آف راولپنڈی کہا جاتا ہے. یعنی راولپنڈی کا نام، پاکستان کا نام، اس زمانے میں بھی ان کی ٹریٹی کے اندر آتا ہے. اور اس کے بعد امیر امان اللہ تھے جنہوں نے ڈکلیئر کیا کہ افغانستان کو ایز اے سوورن اسٹیٹ. اور پھر اس کے بعد اٹ بیکم اے فلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اس زمانے میں بنی. اور اس زمانے میں انہوں نے اپنے فارن پالیسی کے طور پہ اس زمانے میں لنکیج کریٹ کیا سوویت یونین کے ساتھ، کیونکہ سوویت یونین اگر آپ دیکھیں گے تو ٹریک بھی کا نیکسس بھی اس سائڈ پہ جاتا ہے.
اس کے بعد پھر اس کے بہت سارے لوگ رہے، ترقی رہا، حفیظ اللہ امین رہا، کنگ ظاہر شاہ رہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں اب ہم اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کیونکہ آپ کا سوال سور ریولیوشن بھی پھر آپ کو وہ بھی پڑھنا پڑے گا. یہ مطلب یہ کہ افغانستان جو اس زمانے کا افغانستان رہا، اس کے اندر آپ کو جو آج ایکسٹریمزم کی یا ایک طالبان سے کچھ ریلیٹ کر کے بات کرتے ہیں وہ نظر نہیں آیا. ملٹی پولیرٹی سوسائٹی تھی. آپ کو یاد ہوگا، میں اب اس کو پریکٹیکل ایک چیز میں اور کنورٹ کر سکتا ہوں کہ جب 70s میں یہاں پر انڈیا، اب اگر آپ کابل جاتے تھے تو وہاں پہ آپ کو لگتا تھا کہ وی ہیو کم ٹو اے ماڈرن سٹی. وہاں عورتیں اپنا اسکرٹ پہن کے پھر رہی ہوتی تھی. وہاں پہ موویز، خاص طور پہ انڈین موویز کا بڑا شوق تھا. وہاں پہ بڑی ریلیز ہوتی تھی، میوزک کا ہو رہا ہوتا تھا، بازار چل رہے ہوتے تھے. وٹ آئی مین ٹو ارائیو ایٹ اس کہ طالبان سے پہلے کی چیز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جب افغانستان کے اندر مختلف جو بھی رولر رہے، انہوں نے اس کو کسی طریقے سے ایک ایکسٹریم پہ نہیں لے کے آئے، ایک چیز کو چلنے دیا. اب وہاں پہ برائی کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ کولڈ وار ایک چلتی رہی رشیا اور امریکہ کے درمیان. اور آپ کو ہنری کسنجر کا ایک بڑا امپورٹنٹ سینٹنس یاد ہوگا جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا. اصل میں تو وہ بھی حملہ اگر دیکھیں تو سوویت یونین کا اور افغانستان کا ایک پیکٹ ہوا تھا اس حملے سے پہلے، جس وقت انہوں نے انوائٹ کیا تھا سوویت یونین کو فار دی ری بلڈنگ اینڈ آل دیٹ. تو لیکن بارہ حملہ کیا تو میں بک کا نام یاد نہیں، بٹ آئی ریممبر دی سینٹنس، کوٹ ہنری کسنجر. He went to the president of America and said the bull has come into its trap. کہ اب ہم اس کو we can and immediately what. تو جو برائی جو آج آپ افغانستان کے اندر جو کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اس میں جو طالبان دیکھیں، برائی جو شروع ہوئی وہ ہوئی بیکاز آف دی انٹروینشن آف دی سپر پاورز. اس سپر پاور میں امریکہ اور اس سپر پاور میں رشیا جو اس زمانے کی سپر پاور تھی. اور اس کے اندر زیادہ جو اس چیز کو خراب کرنے میں ہاتھ ہے وہ CIA کا اور امریکہ کا. امریکنز جو ہیں وہ دنیا کو امن میں دیکھ نہیں سکتے. دے وانٹ، کیونکہ ان کا بہت سارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ان کی ان کا بجٹ جو ہے ڈیفنس انڈسٹری سے فیڈ ان ہوتا ہے، ملٹری. تو وہ ان کو چاہے لڑائی کا کوئی جگہ، انہوں نے دیکھا سوویت یونین آئے گا، انہوں نے چلو جی. اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو سوویت یونین کے خلاف جو لڑائی ہوئی اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. پاکستان بیکیم اے بیس. اب یہاں پہ آتے ہیں جہاں آپ نے، جب پاکستان بیکیم اے بیس، سوویت یونین اٹیکڈ، تو یہاں پہ طالبان کا عروج اب اس دور میں آتا ہے 1979 میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا. اور وہاں سے طالبان کا مطلب کیا، طالب کون، جو کیونکہ وہاں سے جو لوگ نکلے سوویت یونین کے وہ آگے پاکستان میں. اور پاکستان میں اسلام آباد، پشاور سے لے کے اور بنوری ٹاؤن، کراچی تک مختلف سیمینریز میں ان کے طالب علم بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جو وہاں سے طالب کا نام شروع ہوا. اور وہ جو لوگ نکلے وہ ریزسٹنس تھی جو سوویت یونین کے خلاف جو ریزسٹنس ہوئی ہے وہ طالبان نے نہیں کی. اس زمانے میں امریکہ نے، CIA نے پوری دنیا سے 30,000 مجاہدین کے نام پہ، جہاد کے نام پہ لوگ بھرتی کیے. نیو یارک میں فاروق مسجد کے اندر ایک سینٹر بنایا گیا تھا جہاں پہ لوگوں کو جہاد کے نام پہ بھرتی کیا جاتا تھا. اسامہ بن لادن کو انہوں نے ریکروٹ کیا. لینگلے میں CIA کے اندر اس کی ٹریننگ کروائی، اس کو لا کے پشاور میں چھوڑا. جتنے لوگوں کو مصر شیشہ سے بنا ان کو پشاور میں چھوڑا. وہ پھر اسسٹنٹ CIA اور ISI کی چل رہی تھی. اس زمانے میں طالبان ور ناٹ فائٹنگ دی سوویت یونین. مجاہدین دیور لوکل افغانس تھے اور جو دنیا سے وہ لوگ بھرتی کیے تھے جن کو انہوں نے بعد میں دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، وہ مجاہدین نے جن کو یہ پیسے دیتے تھے. اور چارلی ولسن نے بڑا، آپ نے اگر اسی کتاب پڑھی ہو چارلی ولسنز وار، تو اس نے بڑا کیٹیگوری کا لکھا کہ ہمیں اگر ویپنز کی ضرورت تھی تو ہم ایجپٹ گئے اور ایجپٹ میں ہم نے رشین اوریجن کے ویپنز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے، پلین لوڈ بڑا لائے، پاکستان میں آ کے انلوڈ کیا. تو بنیادی طور پہ جو پرابلم شروع ہوئی ہے وہ بیکاز آف دی امریکن انٹرفیئرنس، CIA فنڈڈ وار سے شروع ہوئی. اب وہ طالبان چونکہ پاکستان، وہ جب سوویت یونین ڈسممبر ہو گیا، سوویت یونین ودرا ہو گیا، تو افغانستان کے اندر پاور ویکیوم آ گیا. افغانستان ایک اس طرح کا ملک نہیں ہے جس طرح باقی دنیا کے اور ملک ہیں. افغانستان از بیسیکلی اے ٹرائبل سوسائٹی. وہاں پہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی حکومت کابل تک ہوتی ہے، اس سے آگے سارے وار لارڈ ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ نے نام سنا ہو اس رشید دوستم، احمد شاہ مسعود،
اور ان کو فنڈ کرتی ہے. جیسے احمد شاہ مسعود کے MI6 فنڈ کیا کرتی تھی. احمد شاہ مسعود واز نون ایز لائن آف پنشیر ویلی میں اس کی ریزسٹنس تھی. پھر جب یہ چلے گئے تو ناردرن الائنس بھی کریٹ ہوئی جس میں رشید دوستم بھی ایک ازبک ہے اور وہ قندھار اور مزار شریف کے علاقے میں اس کا اسٹرانگ, ہر جگہ کسی نہ کسی کا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا. تو اس کو کوآرڈینیٹ کر کے اس کو ایکسپلائٹ کرتی تھی ایجنسیز. جیسے بڑے عرصے تک احمد شاہ مسعود کا MI6 جو ہے وہ پیسہ بھی دیتی رہی, فنڈ بھی کرتی رہی. یعنی یہ یہاں تک فنڈ کرتی تھی کہ جو MI6 کے ایجنٹس آ کے اس کو ملا کرتے تھے وہ کسی پاسپورٹ پہ نہیں آتے تھے. They used to come from the discrete routes and they used to be present with احمد شاہ مسعود لڑائی کرنے کے لیے. اسی طرح رشید دوستم کو دیکھتے ہیں, اس کو بچر کہا جاتا ہے رشید دوستم کو, جس طرح اس نے لوگوں کو مار. ان لوگوں تھے جنہوں نے افغانستان کی تمام سرزمین کو ایکسپلائٹ کیا اور افغانستان کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا میں کہوں گا. اب یہاں سے وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ شروع ہوتی. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہوئے یہاں سے نکل کے گئے تو وہ اپنی جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے اس میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے. They used to see everything from the vision of the اور religion کے ساتھ. اب مذہب جو ہے, اسلام بھی کوئی ایکسٹریمزم تو نہیں سکھاتا کسی بھی طریقہ کار. اسلام تو امن کا مذہب ہے. اور آپ کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کی جان کا ضائع کرنا پوری ہیومینٹی کے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو unnecessarily جو ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ایک قتل و غارت گری کی فضا امریکن CIA نے کریٹ کر دی تھی اور وہاں پہ ایک پاور ویکیوم آ گیا تھا, اس سے کسی نے فائدہ اٹھانا تھا. اور وہ فائدہ جو ہے وہ جو پاکستان سے لوگ گئے طالبان, تو وہ چونکہ ان تو وہ لوگ جو تھے وہ ٹوٹلی they were extremist and based everything on Sharia and the religion. اب وہ چلتا گیا, انہوں نے کیپچر کیا, کابل گئے, ان کی اپنا جو ہے وہ گورنمنٹ بنی, انہوں نے گورنمنٹ کو ہولڈ کیا, اس کے خلاف احمد شاہ مسعود اور باقی لوگ لڑتے رہے. اور وہ ایک ٹائم اس وقت تک وہ حکومت موجود رہی جس وقت تک دوبارہ امریکہ نے ایک 9/11 جو انہوں نے خود ہی کروایا تھا, جو CIA کا پلانڈ آپریشن تھا 9/11. اب اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. وہاں پہ کوئی ایجپشن نہیں تھے, کوئی افغانی نہیں تھا جو 9/11 میں ہوا تھا. امریکن بیسڈ فالس فلیگ آپریشن تھا, کیونکہ امریکہ نے آ کے اس خطے میں اپنے ہولڈ قائم کرنا تھا. اس کے لیے ان کو کوئی ایکسکیوز چاہیے تھا. تو اس سے بڑا تو یہاں پہ دوبارہ دہشت گردی کو جنم دیا جارج بش نے. 9/11 موساد اور CIA نے کروایا تھا. اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. اٹ واز ناٹ. ابھی تک جو چیزیں ہیں وہاں پہ میٹرولوجیکل انجینئر ریسرچ کر رہے ہیں, پائلٹس ریسرچ کر رہے ہیں, انجینئر ریسرچ انہوں نے وہ جو پہلا بندہ وہاں پہ اسپاٹ پہ پہنچا تھا فائر فائٹنگ آفیسر لیفٹیننٹ, اس نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس نے وہاں سے ایکسپلوسیو کی بو آ رہی تھی. تو وہ جب ہوا تو طالبان آ گئے, انہوں نے ایک رول قائم کر دیا, اس کو دنیا نے بدنام کرنا. انہوں نے بھی کافی چیزیں ایسی کی. اب اس میں ہم جائیں گے تو طالبان کے رول جیسے آپ کہتے ہیں, تو وہ لوگ جو تھے وہ ہارڈ کور بلیور تھے کہ جی ہم نے 100% شریعہ اور 100% ان چیزوں کو ناف, اینڈ دیٹ ڈڈ ناٹ ریلیٹ ٹو ورلڈ ریالٹی. اب وہ چلے گئے جو امریکہ نے اناکونڈا کیا اور انڈیورنگ فریڈم ہوا ایک فالس فلیگ اٹیک کے بعد, جو خود ہی کروایا. جارج بش کو پتہ تھا کہ یہ اٹیک ہونا ہے, وہ اس دن نیو یارک میں نہیں تھا. CIA فنڈڈ وہ سارا آپریشن تھا, موساد اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے آ کے یہاں پہ لینڈ کیا اینڈ دے ڈیمانڈڈ کہ جی یہ اسامہ بن لادن نے کروایا تو آپ اس کو ہمارے. یار اسامہ بن لادن کی اتنی کیپیسٹی, جو آپ کا اپنا ایجنٹ تھا, اس کی کیپیسٹی کیسے تھی کہ وہ لوگوں کو ٹرین کرتا اور اتنے لوگوں کو جہاز لے کے, اس کے لیے تو بہت پریسیجن چیز چاہیے نا. بالکل. تو ایک اب وہاں پہ ان کی طالبان کی ایک افغان کی ایک ٹریڈیشن ہے جس کو پشتون والی کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. انہوں نے تورا بورا کا تباہی و بربادی کر کے رکھ دی. پھر 20 سال تک امریکہ نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا. امریکن فوج نے اس ملک کو لوٹا. امریکن فوج کی ایک آرگنائزیشن تھی جن میک کرسٹل, اور وہ جو آئے بلیک واٹر کو وہ لے کے آئے. رات کو وہ فلائی کرتے تھے, جا کے گاؤں میں لوگوں کو مارا کرتے تھے. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے سائلنٹ وار. ایک جگہ تھی جہاں پہ ان کی جو انہوں نے اٹیک کیا تھا رات کو جا کے ہیلی کاپٹرز لے کے جنرل میک کرسٹل کی فارمیشن نے, اور وہاں شادی ہو رہی تھی. وہاں پہ ان کا اپنا ہی ایک ریکروٹ تھا, اس کے تمام بندوں کو مار دیا تھا. وہ صحافی کا نام بھول گیا. ہی کیریڈ دیٹ ڈیبیٹ ٹو امریکن کانگریس, لیکن وہاں اس کی بات سنی نہیں گئی. تو یہ جو قتل و غارت گری کی فضا انہوں نے قائم کی, اس کے بعد امریکہ کو ڈیفیٹ ہونی تھی. امریکہ فیلڈ, اور اس کے بعد جب وہ نکلا تو پھر طالبان آ گئے ود ایگریمنٹ فرام امریکہ. اب یہ جو چیزیں تھیں وہ طالبان سیکنڈ جنریشن طالبان تھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی اتنے انہوں نے قطر میں مذاکرات کیے. ان کی اب جو
ایک چیز جو نظر آتی ہے جو آپ پہلے میں نے کہا نا کہ they had a narrow vision, they didn't have the world vision, اور وہ نیرو ویژن انہوں نے امپوز کیا افغانستان کے اندر. افغانستان کی سوسائٹی کو بڑے عرصے سے انصاف نہیں مل رہا تھا. افغانستان کی سوسائٹی کے میجر پورشن نے اس وقت طالبان کو ریکگنائز کیا. اوپیم کی کلٹیویشن زیرو ہو گئی ان کے زمانے میں. یہ کہتے ہیں کہ طالبان اوپیم جو ہیرون جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ پیسہ بنا. آپ طالبان کے زمانے کی اوپیم کلٹیویشن نکال کے دیکھیں اور نیٹو فورسز کے زمانے کی اوپیم کلٹیویشن نکال کے دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یعنی طالبان کے زمانے میں اگر 220 اسکوائر مائل پہ کلٹیویشن تھی تو ان کے زمانے میں 3 لاکھ ہیکٹر ایریا پہ اوپیم کلٹیویشن ریکارڈ کلٹیویشن ہوئی ہے جب نیٹو فورسز ور ان افغانستان کے اندر. تو وہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے وہ چیز کو امپوز کیا. پھر اس میں وہ پنشمنٹس تھی, پھر عورتوں کے اوپر جو تھا اس اسکولوں کے اوپر انہوں نے قدغن لگائی, بچیوں کے ایجوکیشن پہ قدغن لگائی. اب وہ چیزیں تھیں. اس کے بعد یہ جو طالبان ہیں ان میں ایک فرق یہ ہے کہ دے ہیو ٹرانزٹڈ فرام ٹیررسٹ جو اورینٹیڈ ٹو اے فنکشنل گورنمنٹ. اب انہوں نے گورنمنٹ قائم کی. 13 طالبان کا جو اصول ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایمریٹ افغانستان کے اندر ان کا ایک رہبری شورا ہوتی ہے اور رہبری شورا میں ایک مولوی اخندزادہ جیسے ابھی ہے اس کے اندر منسٹرز ہیں اور وہ مولوی اخندزادہ جو ہے ان قندھار اور باقی ملا ابھی جو ہے ملا ان کا بیٹا وہ بھی موجود ہے اس کے اندر. رہبری شورا یہاں پہ موجود ہے. یہ لوگ دنیا سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. مطلب دے وینٹ ٹو امریکہ, انہوں نے نیگوشیٹ کیے دوحہ میں, انہوں نے اپنا افسر کیا اپنا ایک اسپوکس پرسن رکھنا, اس نے اپنا تو یہ تھوڑے سے ایجوکیشن وائز اور تھوڑے سے جو دنیا کے اوپینین کو دیکھنے کے لیے یہ اس جنریشن سے ڈفرینٹ ہے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن جو ان کی پالیسیز ہیں وہ میچ نہیں کرتی ورلڈ ریالٹی سے, جس کی وجہ سے ان کو جو ایڈ جو ٹھیک ہے آپ کے مذہب سے وہ میچ کرتی ہیں آپ کے, لیکن مذہب تو عورتوں کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. بالکل. مذہب تو بچیوں کی ایجوکیشن کی اجازت دیتا ہے. مذہب تو عورتوں کو ایکول ڈسٹریبیوشن کہتا ہے کہ آپ جا کے ملک کے لیے بھی کام کریں. جو آبجیکشنز ریز ہو رہے ہیں پھر ان کے جب امریکہ نکلا اس نے ان کی آپ کو پتہ ہے تمام کے تمام ایسٹ جو ہیں وہ فریز کر لیے تھے, پیسے فریز کر لی. اب پیسہ نہیں ہے, ہیلتھ کے لیے پیسہ نہیں ہے, ایجوکیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے, لوگوں کے لیے پیسہ ہے. دوسرا اب اس کو دنیا کو اپروچ کرنے کی بجائے دے آر ناٹ ایگرینگ ٹو ان پارٹ ٹو دی دنیا کی کنڈیشن جو ان کے اوپر امپوز کر رہا ہے. تو میرا خیال جو بلیف آپ کا جنریٹ ہوتا ہے اس بلیف میں یہ وہی ہیں جو پرانے طالبان آئیڈیالوجیکلی وہی ہیں. ہاں ان کی کوئی رپروشما مختلف ہے. دے کین ٹاک ناؤ, دے کین اسپیک, دے کین ڈیبیٹ, دے کین پریزنٹ دیئر پوائنٹ, اور اس میں جو دنیا کی جو پالیسیز ہے اس کے اوپر بھی یہ لے کے چل سکتے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم, کیونکہ دیکھیے نا یہ تو ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہے, اس میں اسٹیٹ کے ساتھ اگر آپ نے دنیا کو ایک کمٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ کی سوائل جو ہے اٹ ول ناٹ بی یوز فار ٹیررسٹ آپریشنز, تو وہ پھر آپ کو اگر آپ نے کمٹمنٹ دی ہے تو آپ کو اپنے الفاظ پہ قائم رہنا چاہیے. وہ دے کانٹ, کیونکہ روزانہ پاکستان کے اوپر اور باقی جگہ پہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دنیا ایک پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو کہ جی وہاں القاعدہ, دیر از نو القاعدہ ان افغانستان, اٹ از آل دی ایک فوج. تو یہ چیزیں اس کو نگیٹ کریں دنیا کے سٹانس کو, اس کے بجائے جب یہ دوبارہ دہشت گردی میں افغانستان انوالو ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے اوپر بھی قدغن. اب دیکھیے نا 3 اٹیک ہو چکے ہیں, 4 اٹیک ہو چکے ہیں مسجد کے اندر جہاں پہ مختلف جگہوں پہ. پھر وہاں پہ جو اٹیک ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں دہشت گردی کے ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ کسی نہ کسی فیکشن سے سپورٹڈ ہے. تو وہ جو چیزیں اس میں کوئی پہلے والے طالبان سے کوئی ڈفرینٹ طالبان آپ کو صرف بات چیت کے اندر نظر آتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جہاں فرم اس سے پہلے ایک بلکہ کہوں گا جو پہلے والے طالبان تھے ان کا ہولڈ زیادہ مضبوط تھا افغانستان کے اوپر. یہ جو ان کا ہولڈ اتنا افغانستان کے اوپر نظر نہیں, مطلب فنڈامنٹلی وہی لوگ ہیں بٹ تھوڑا سا اپیرنس وائز ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. تو سر اسی لحاظ سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ان کی طالبان کی طرف سے بتا دیا ان کا پورا اوور ویو. اگر سوسائٹی کی بات کریں افغان سوسائٹی کی تو وہ بھی پہلے آف کورس ادھر بھی جنریشنل چینج آیا ہے, ادھر بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ پہلے تو کافی ماڈرن تھی, اف ناٹ ماڈرن لیکن ایک ریزنیبلی ماڈرن تھی, ڈیسنٹ سوسائٹی تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ شاید آپ نے بھی بات کی ہے, لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ اب جب آئے ہیں طالبان یہ کافی لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کی ہے دم سیلس. تو
کیا آپ دیکھتے ہیں کیونکہ اگر ایکسیپٹنس ہے ایک گورنمنٹ کی سپورٹ ہے تو کیا پتہ وہ چل بھی جائے. ایران ہے, چائنا ہے, ہر ایک اپنا گورننس کا ماڈل ہے, ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے جس طرح یو ایس کہتا ہے یونیلیٹرل پالیسی یونیورسلزم کہ ہم جو بتائیں گے ہوگا. تو اس سلسلے میں سر افغانستان کی سوسائٹی کے اندر چینج دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ پہلے تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یو ایس ہیز نو رائٹ ٹو ڈکٹیٹ افغانستان کیا کرنا ہے کیا نہیں. انہوں نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا. انہوں نے افغانستان کی 20 سال اینٹ سے اینٹ بجا دی. آپ دیکھیں نا 20 سال پہلے آپ آئے اور 20 سال بعد آپ تھوک چاٹ کے نکل رہے ہیں اینڈ یو ہیو ڈسٹرائڈ دی ہول کنٹری. آپ نے ایک سیف کریٹ کی, ایک انٹرنیشنل فنڈڈ کریٹ کیا, وہ فنڈ آپ کے ہی کانٹریکٹرز کھا گئے. کولیشن فورسز کی وہ جتنے آپ نے پروجیکٹ شروع کیے تھے کوئی پروجیکٹ آپ کمیشن نہیں کر سکے. تو امریکہ کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے تو ہے, امریکہ از دی ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم ان دی ورلڈ. دنیا میں جو ٹیررزم شروع ہوتا ہے اس کے اندر سی آئی اے انوالو ہوتی ہے. سیریا میں کیا ہوا ہے, لیبیا میں کیا ہوا, افغانستان میں جو کچھ کیا انہوں نے 20 سال تباہ کیا افغانستان کو. اب بات یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک آدمی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, وہ سیکشنز آف پیپل, اس کے بعد بلیف آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس میں ریلیجیس ویلیوز بھی آتی ہیں, سوشل ویلیوز بھی آتی ہیں اور ان چیزوں سے ریلیٹ ہوتی ہے. اب جو افغانستان میں لوگوں کی جو ہے وہ ویلیوز جتنی ہیں وہ ہسٹری سے بھی ریلیٹڈ ہے. ان کا جو ریئیکشن ہے ڈفرینٹ انٹروژنز جو ان کے اوپر ہوئی ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ ہے. پھر جو ایکسپینشن ہوئی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کی جو پولیٹیکل اسپریشنز ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور ایک میں نے آپ کو کہا افغان کا ایک کانڈکٹ ہے جو پشتون والی جس کو وہ کہتے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. پھر ایک اور ان کی چیز ہوتی ہے جو میلمیسٹیا یعنی ہاسپیٹیبلٹی جس کو اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو سوسائٹی جو ہے ان کی وہ چینج کو ایکسیپٹ کرتی ہے جو میں نے دیکھا, اور وہ چینج کو جو چینجز دنیا میں آ رہی ہوتی ہیں ان سے وہ کنورسنٹ ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن جب اوپر رول جو ان کے اوپر ایک ایسا آتا ہے جو ان کی اسپریشنز کے مطابق نہیں ہوتا, جب پہلے جیسے میں نے آپ کا پہلے جو مطلب ہے سوویت یونین کی انٹروشن سے پہلے جتنے وہاں پہ ڈائنسٹیز رہی ہیں یا کنگز رہے ہیں یا پرائم منسٹر رہے ہیں, ترکی رہا, حافظ اللہ امین رہا, ان سب نے کوئی اتنی لوگوں کو پریس, ہاں وار لارڈز کا انفلوئنس وہاں پہ رہا, وار لارڈ کی ڈکٹیشن وہاں پہ رہی, لیکن پھر بھی لوگوں کی کنیکٹیوٹی زیادہ تھی. دے یوز ٹو be more open as compared to what is now. اب چونکہ وہاں پہ آپ نے قدغن اتنی امپوز کر دی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپ ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز پہ بات تو کر سکتے ہیں نا. اگر آپ عورتوں کے اوپر انفورس کر رہے ہیں, پھر پچھلے دنوں میرے خیال مارچ میں 2 ججز تھی وہاں پہ جو ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا تھا. وہ ججز جو تھی وہ کورٹ کی ججز تھی اور وہ اپنی گاڑی میں جا رہی تھی, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, دونوں تھی, ان کو موٹر سائیکل سواروں نے ان کو انگیج کیا. ون آف دیم واز ایجوکیٹڈ فرام ابراڈ, اس نے وہاں جا کے مطلب تعلیم لی تھی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو سوشل ویلیوز میں آج نہیں مطلب ہے آج بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو افغانستان کے اندر کوئی 350 تو ریڈیو اسٹیشن آپ کو ملیں گے. اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ ٹی وی اسٹیشنز ہیں, ریڈیو اسٹیشنز ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے ابھی 350 ریڈیو اسٹیشنز ہیں, وہاں پہ کوئی 200 ٹی وی اسٹیشنز ہیں. آپ کو پرائیویٹ چینل ٹولو نیوز اور شمشد وہ کام کر رہے ہیں. میوزک میں افغانستان بڑا رچ تھا اور آپ کو پتہ ہے میوزک سے افغانی بڑے انٹرسٹڈ ہیں. ان کی شادیوں میں ان کے فنکشن میں بڑے مطلب ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اپنے انٹرنل فنکشنز کو. تو اب اس میں تمام چیزیں جو یہ ہیں یہ اس کا مطلب ایک سٹرکچر موجود ہے. اب وہ سٹرکچر یوٹیلائز نہیں ہو رہا, لوگ وہ سٹرکچر یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو امریکن رولز جب تک یہ رہے یہاں پہ, اس زمانے میں ایجوکیشن بہت انکریز ہوئی افغانستان کے اندر. یعنی ایجوکیشن پہ انہوں نے ایمفیسائز بھی کیا, اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی 16,000 اسکول ہیں. ان کا منسٹر کہتا ہے کہ اس میں سے جو کوئی اپنا 20,000 اسکول ہیں اس میں 9,000 اسکول جو ہیں وہ نان فنکشنل ہیں. اب وہاں پہ ریشو جو ہے کوئی 60% وہاں پہ میل اسٹوڈنٹس ہیں اور 40% فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. اور مطلب ہے وہاں پہ ایک امریکن یونیورسٹی ہے جو امریکنز کے زمانے میں قائم ہوئی تھی, امریکن یونیورسٹی آف افغانستان ہے وہ. پھر کابل پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ہے. پھر ان کے ہر شہر میں, ننگرہار میں, کندوز میں, ہر جگہ پہ ایک یونیورسٹی. اس کا مطلب ہے کہ جو ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے.
پھر اس کے بعد اپنا ایک بہت پرانا اسکول، آپ حیران ہوں گے، وہاں پہ ایک سسٹم بنا تھا حبیبیہ اسکول سسٹم، جو 1903 میں وہاں پہ بنایا گیا تھا، اور ان کے کنگ تھے کنگ حبیب، اس نے وہ بنایا تھا اسکول. اور 2001 سے 2016 تک جو ہے وہاں پہ کوئی اسکول کی انرولمنٹ جو تھی وہ 1 ملین سے ریک ہو کے 9.2 ملین پہ پہنچ گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایٹماسفیئر دیا گیا تھا. تو اب اس چیز سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ اس چیز سے ہم یہ اخذ کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عورتیں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کو اپرچونیٹیز نہیں پرووائڈ کریں. اور جب تعلیم نہیں ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ قدغن لا کے لگے گا کس چیز کے اوپر؟ آپ کے سوشل سسٹم کے اوپر، آپ کی کلچر کے اوپر. تو کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ بڑی کمپریسڈ ہو جائے گی، اور جب وہ کمپریس سوسائٹی ہوگی تو اس کے اندر فرسٹریشن آئے گی، اور فرسٹریشن جو ہے وہ دہشت گردی کو اور باقی کرمنل ایکٹیویٹیز کو اور ڈسنٹ کو جنم دیتی ہے. اب وہاں پہ بری ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہوں نے افغانستان کو تباہ کر دیا. جب آپ نے افغانستان کے پیسے ریلیز نہیں کیے، ابھی کو 2 بلین ریلیز ہوا تھا میرا خیال، یعنی آپ دیکھیے نا ان کا بجٹ جو تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا بجٹ پہلے کوئی اپنا میرا خیال 2 بلین کے قریب تھا، اور وہ 75% فائنینسز ان کے جو ہے انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہے وہ برداشت کیا کرتے. اب وہ فائنینسز کم ہو گئے. اب جب فائنینسز کم ہو گئے ہیں تو اپرچونیٹیز کم ہو گئی. اپرچونیٹیز کم ہوگی تو لوگ جو ہے وہ اپنا جو سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں افغانستان ایک بڑے کمپریسڈ اسٹیٹ سے گزر رہا ہے، بیکاز آف دی انٹرونشن آف دی فارن پاورز. اور دنیا غالباً یہ چاہتی ہے، جو بڑی بڑی طاقتیں، کہ افغانستان کو اسی طرح کرپل کر کے رکھا جائے. سر دیٹ واز ریئلی امیزنگ، بڑا کمپریہنسو ایک بار پھر، اور کافی چیزیں اس میں سے تو آئی ایم سرٹن ہماری آڈینس کو بھی، لسنرس کو بھی نہیں پتہ ہوں گی. اسی سے سر ایک اور کویشچن نکلتا ہے کہ اب جس طرح کا بھی رول بنا ہے، اٹ ہیز بین اسٹیبلش دیئر، طالبان کا آپ نے پرابلمس بتائے ہیں، بالکل ابھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں میڈیا میں، مگر اگر ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں تو ریجن کے اندر جو اسٹیٹس ہیں امپورٹنٹ، مطلب میں اگر آپ سے پوچھوں اسپیسیفکلی، فار انسٹنس چائنا، جو ایسٹرن ہیمسفیئر کا، آئی پرسنلی بلیو اٹ از این اسٹیبلش سپر پاور ناؤ ان دی ایسٹرن ہیمسفیئر ایٹ لیسٹ. وہ پاکستان، انڈیا، ان کا کیا انٹرسٹ ہے ناؤ ان دس پریزنٹ فارم آف افغانستان اینڈ افغانستان کا ٹورڈز دیز کنٹریز؟ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک میں چیز پڑھ رہا تھا، ایک اسکالر ہے گیٹس، جی، اس نے کہا کہ جی جو ہم کو سوشل کلچر کی بات کر رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں سوشلی ہوتی ہیں نا، یہ ان کی جو پیٹرن ہوتا ہے نا، پیٹرن آف میننگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے سمبلز میں، نالج میں، ایٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپرچونیٹیز نہیں پرووائڈ کریں گے تو یور ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف جو ہے جی وہ کم ہو جاتا ہے. اور کلچر جو ہے نا وہ اگر پبلک اسٹارڈ میننگ میں جو آپ کا پاسٹ ہے نا، وہ آپ کے کلچر کے اوپر بہت افیکٹ کرتا ہے. تو اب وہ کلچر تو موجود ہے افغانستان کے اندر، اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ بڑے، آپ کو یہ جیسے میں نے آپ سے کہا 2 عورتوں کو، 2 ججز تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس طرح بہت سارے وہاں پہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو سوسائٹیل ڈیولپمنٹ ہے نا، اینڈ دین دیر از اے لیک آف ایجوکیشن اینڈ اکانومی از ناٹ اویلیبل. تو یہ ملٹی فیریس پرابلم ہے جس کی وجہ سے افغانستان آپ کو آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا. اینڈ اٹ از بیسیکلی، پھر ایمفسائز کروں گا، اٹ از دی ایکسپلائٹیشن. یہ جو ہے ایک ظلم ہے سپر پاورز کا، لائک امریکہ، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا امریکہ، اور CIA جس نے، اور اس کے اندر بہت سارا ایلیمنٹ جو ہے را انڈیا کی جو ہے اس سے دہشت گردی کو جنم دینے کے لیے. وہاں پہ آپ حیران ہو گئے کہ بدخشاں میں ایک جوائنٹ آپریشن سینٹر بنا تھا موساد کا، را کا اور CIA کا، جہاں پہ وہ لوگوں کو دہشت گردی کے لیے ریکروٹ کرتے تھے. وہاں پہ طالبان نے حملہ کیا تھا، وہاں سے قرآن اپنے آپ کی آیتوں کی کاپیاں نکلی تھی جس کو وہ ہیبریو میں ٹرینڈ کر کے غلط میننگ سے لوگوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجے. وہاں 6 اسرائیلیز مارے گئے تھے، کسی میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا تھا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے بڑا امپورٹنٹ افغانستان کے حساب سے، ریجنل اسٹیٹس کے حساب سے، اور یا انٹرنیشنل جو ہے اس کے حساب سے. دیکھیں، میں اس کو ڈیٹیل میں تو جائیں گے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اب افغانستان کی ایک تو جیو پولیٹیکل لوکیشن آپ کو پتہ ہے جی، کہ اٹ از لوکیٹڈ ایٹ دی ہب آف
پتہ ہب ہے یہ جو کراس روڈ سینٹرل ایشیا کا, ویسٹرن ایشیا کا اور اپنا اس کے اس اوپر وہ مطلب سدرن ایشیا کا, سینٹرل ایشین ویسٹرن ایشیا کے اوپر لوکیٹڈ. اٹ پرووائڈ این ایکسیس ٹو دی سینٹرل ایشین ریپبلکس اینڈ سلانگ ٹنل آپ نے سنا ہوگا. جب پاکستان نے بلاک کی تھی نیٹو کی سپلائی تو انہوں نے امریکن نے سلانگ سے ٹنل سے آنے, اس کے اندر سے ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے. تو جو یہاں پہ روٹی ان کو پاکستان کے تھرو 1 روپے کی ملتی تھی وہ پھر 200 روپے کی ملنی شروع ہو گئی تھی. امریکہ کے جو وہاں پہ قندھار بیس پہ اور باقی جگہ پہ جو کیفیز تھے وہاں لکھ کے لگا دیا تھا انہوں نے برگر ناٹ اویلیبل, کیونکہ سپلائیز نہیں پہنچ رہی تھی. تو افغانستان جو ہے وہ اس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے. اب اس کی پھر اٹ از نیبرنگ 6 کنٹریز ہیں جن کو اب پتہ ہے وہ نیبر کرتا ہے. ایکسکیوز می. اچھا, آج کل کے دور میں چونکہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں تو ایک بڑا انٹینسیفائی کمپٹیشن ہے جو انرجی ایکسیس کی طرف ہے. بالکل, ایکسیس ٹو دی انرجی وچ از دا فیوچر آف دی وار فیئر. اور اس میں انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ مطلب ہے انرجی سے ریلیٹڈ ہو کے, انرجی ریسورسز سے ریلیٹڈ ہو کے آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں ان کی فارمیشن ہو رہی ہے. مطلب ون آف دی میجر آسپیکٹ. جی بالکل. باقی بھی چیزیں آپ کی بائیلیٹرل چلتی رہتی ہے, ٹریڈ بھی چلتی رہتی ہے, اکانومی بھی چلتی رہتی ہے, ڈیفنس بھی چلتا رہتا ہے, ویپنس بھی سارا کچھ. لیکن انرجی ریسورسز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ یوکرین کی وار میں جب رشیا نے سپلائی بند کی ہے تو گیس کی, تو اب یورپین چیخ رہے ہیں, امریکہ کے اندر لوگ چیخ رہے ہیں کہ بائیڈن تم نے سینکشن تو رشیا پہ لگائی تھی, سینکشن ہم پہ لگ گئی ہے, رشیا زیادہ کما رہا ہے. تو یہ چیزیں اب اس میں ایک مائیکل کلین ہے, ایک بہت بڑے انرجی ایکسپرٹ ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا انٹرنیشنل انرجی آرڈر کہا اس دور کو. ہاں جی, انٹرنیشنل انرجی آرڈر چینج ہو گیا پورا آرڈر. تو اب انرجی ایکسیس جو ہے نا وہ آپ کی نیشنل پرائورٹی جو پالیسی ہے اس کی پرائورٹی بن چکی ہے. اب آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس میں آپ جائیے, ازبکستان میں جائیے, قزاقستان میں جائیے, اپنا ترکمستان میں جائیے, وہاں پہ ان ایکسپلورڈ ان ٹیپڈ گیس اور پیٹرول کے جو ریسورسز پڑے ہیں اور وہ ابھی تک ان ٹیپڈ ہیں, جس کے اوپر دنیا کی نظر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اینڈ American want and Russian want an access there and American want an access there. اب وہ لارج ڈپازٹس ہیں اس کے نیچرل گیس. اب چائنا جو ہے, اب اسی لیے چائنا, یو ایس, رشیا, دے آر دی کمپیٹنگ انفلوئنس ان دی ریجن. انڈاؤٹڈلی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اس کے علاوہ افغانستان کے اپنے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے چائنا ایم ایکس مائن میں کام کر رہا ہے جو بہت بڑی. پھر وہاں پہ لیتھیم کا جو آپ کا یہ جو موبائل میں جو جی سر اس کا بہت بے تاشا وہاں پہ. پھر اس کے اندر کاپر ہے, زنک ہے, گولڈ ہے, جس کے اوپر جو اس کو ایکسپلور کرنے سے اگر وہاں پہ یہ نکل آئیں تو افغانستان کی اکانومی تو پتہ نہیں کہاں جا کے کھڑی ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو انرجی کا جو ہے گلوبل ڈومیننس ہے, اٹ ہیز یہ گلوبل ڈومیننس جو ہے نا وہ بن گیا ہے فنکشن آف ٹو گین ڈومیننس, وہ بن گیا ہے. اور خاص طور پہ ایک پرانا یوریشین لینڈ کا لفظ استعمال ہوا. جی یوریشیا. بالکل بالکل بالکل. تو گیننگ ڈومیننس آف یوریشین لینڈ آپ اس سے ریلیٹ کر لیں افغانستان کو. جو ہارٹ لینڈ تھیوری ہے, جو ہارٹ لینڈ تھیوری ہے وہ سارا ٹھیک ہے. تو اب اس میں اب اس کے اندر آپ دیکھیں چائنا کو, اس کے اندر آپ دیکھیں رشیا کو. اب اس میں ایک بڑی ضروری چیز اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہے کہ جو امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ریویو پیپر آیا ہے نا 44 پیجز کا, اکتوبر میں جو ریلیز ہوا, اس کو اٹھا کے پڑھیں. اب اس پیپر کو جب آپ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے کے NSR کو پڑھتے ہیں اور اوباما کے زمانے کی افغانستان اور بش کے زمانے کا افغانستان کی تھیریز آپ پڑھتے ہیں تو وہاں انہوں نے افغانستان کو کیا کیا, اوباما آیا اس نے ایف پاک یعنی پاکستان کو اس سے ریلیٹ کیا. اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ریویو پیپر آیا اس میں انہوں نے چائنا کو امریکہ انہوں نے افغانستان کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اب وہ پریفرنس دے رہے ہیں آکس کو. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اس میں آسٹریلیا, UK, پھر یورپین یونین کو, پھر اس کے بعد وہ U12 جس کے اندر انڈیا بھی آتا ہے وہ ہے. پھر آپ کے بعد انڈو پیسیفک. کہ انڈو پیسیفک ریجن جو ہے وہ ان کی پرائرٹیز میں جو ہے وہ
سر بائیڈن نے تو بھی وہ انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک بھی لانچ کیا IPEF وہ ہو گیا. اب کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ انڈو پیسیفک آپ کو پتہ ہے اس میں اس انڈو پیسیفک میں اگر رپورٹ 2019 کی پڑھے وہ کہتے ہیں اس میں 10 لارجسٹ آرمیز ہیں سر. ایسے ہی ہے. اور اس کے اندر 7 جو ہیں 6 کنٹریز ہیں وہ نیوکلیر پوزیسنگ کنٹری. تو ان کی جو پرائرٹیز ہیں اب افغانستان کو ایک طرف رکھیے, افغانستان کی جو میں نے انرجی کے حساب سے ان کو ایک طرف رکھیے, امریکن پریفرنس کو ایک طرف رکھیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں دنیا میں جو ڈومیننس کے حساب سے یا ریجنل کمپٹیشن کے حساب سے وہ سپر پاور انٹرسٹ سے یا بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ سے جنریٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ چائنا, وہ کہتے ہیں اس انحصار میں ایک لفظ آپ کو ایک لائن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, وربیٹم کوٹ دیٹ, وہ کہتے ہیں چائنا ہیز کیپیسٹی ٹو ری شیپ انٹرنیشنل آرڈر in their favor that will tilt global playing field to its benefit. واہ, ٹھیک ہے. Russian brutal and unprovoked war in Russia has shattered peace in Europe. Unquote. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان تو یہاں موجود رہے گا, لیکن جن پارز نے اس کو تباہ کیا اور اس ریجن کو تباہ, ان کی پریفرنس کدھر جا رہی. بالکل. اس کے اندر گلوبل جو پرائرٹیز ہیں وہ چائنا اور رشیا کی بن رہی ہیں. امریکہ, چائنا کی گلوبل پرائرٹیز جو ہے وہ رشیا اور امریکہ بن رہی ہیں. چائنا بھی ملیٹریلی امریکہ کو کمپیٹ کرنے جا رہا ہے. چائنا از اے رائزنگ پاور اور امریکہ جو ہے اسٹیبلش پاور ہے. اور مائیکل بلیکلے ہے, اس کی اس کا ایک کوٹ آپ کو سناؤں گا. کوٹ وہ کہتا ہے کہ پاور ٹرانزیشن تھیوری اس نے ایک بیان کی ہے, اور اس پاور ٹرانزیشن تھیوری میں کہتا ہے کہ وار از لائکلی, کوٹ مائیکل بلیکلے, اس پاور ٹرانزیشن تھیوری کا ایک سینٹنس ہے, کہتا ہے وار از لائکلی وین اے رائزنگ پاور چیلنجز این اسٹیبلش پاور. بالکل کلاسک. انکوٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی تو اپنی امپورٹنس ہے ریجن کے لیے بھی, پاکستان کے لیے تو رہے گی, لیکن دنیا کے لیے اب انہوں نے جب اوکس آ گیا, U12 آ گیا, انڈیا اسرائیل UAE یہ آ گیا, میوچل ریلیشن شپ آ گئی, تو اسی لیے کہ NSR 48 پیجز کی اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے طالبان کا لفظ ایک دفعہ استعمال کیا, القاعدہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا, پاکستان کا مینشن جو ہے غالباً ایک دفعہ آئی ہے, اور چائنا جو ہے ان کی پوری NSR میں کوئی 60 to 70 ٹائمز استعمال ہوا. بالکل. تو سر اس سے بڑی یونیک اینگل ہے, اس طرح دیکھتے نہیں لوگ, انرجی کے لینس سے دیکھیں گے. مجھے یاد آ گیا سر ایک ریئر, آپ نام لے رہے تھے لیتھیم کا, کوبالٹ کا, ریئر ارتھ ایلیمنٹس REs. سر چائنا اس کی 84% ڈیمانڈ اور سپلائی چین کنٹرول کرتا ہے دنیا میں اس وقت, اور وہ ماڈرن اکانومی کے لیے 17 ایلیمنٹس ہیں کچھ, وہ اسینشیل ہے, کریٹیکل. تو وہ US جیولوجیکل سروے آیا تھا, انہوں نے افریقہ کو کہا کہ جو یہ میٹیریلز ہیں کہ ہمارے لیے اسٹریٹجک کوٹ اینڈ کوٹ اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, تو اسی لحاظ سے افغانستان کو بھی قرار اس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں یہ لوگ. بالکل. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ اس میں رہے گا. افغانستان, میں نے آپ کو افغانستان کی امپورٹنس تو پہلے بتا دی نا جی, جو دنیا میں پارس چیزوں کو جنریٹ کرتی ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے وہ بتا دیا. اب یہ انٹرسٹ کو ریلیٹ کیا ہو, چائنا کا کو ریلیٹ اس لیے ہوگا کہ چائنا جس ملک میں جاتا ہے جی وہاں اکنامک ڈیولپمنٹ کرتا ہے. ایبسلیوٹلی. ابھی بھی چائنا نے ایون کہا تھا ہم افغانستان کے اندر ریل کی پٹری بچھا دیں گے. افریقہ میں کیا انہوں نے, افریقہ میں انہوں نے کس جگہ پہ کیا, امریکہ جہاں جاتا ہے وہاں امریکہ لے کے جاتا ہے پسٹل, وہ رکھتا ہے, وہ اس ملک کی کنپٹی پہ کہتا ہے ساڑی گل مانو نہیں تو انہوں اڑا دیں گے. گن بورڈ ڈپلومیسی, وہ صاحب, تو وہ ان کا یہ ہے. تو چائنا اس طرح رائزنگ پاور ہے, اور آنے والے دنوں میں چائنا کنٹرول کرے گا دنیا کو. رشین جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, پیوٹن جو ہے وہ ایک اسٹرانگ آدمی. یہ امریکہ کی بدماشی تو نہیں چلے گی نا. بالکل. یوکرین وار جو ہے وہ امریکہ کی بدماشی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو جان میئر شائمر نے, ان کا جو اتنا لیڈنگ جیو پولیٹیکل تھنکر, اس نے کہا ہے کہ اٹ از آل بیکاز آف امریکہ. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. لیکن انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے جس طرح ہم نے شروع میں ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا, آگے بھی لگ رہا ہے پھر افغانستان یا یہ ریجن ونس اگین ول بیکم اے پلے گراؤنڈ فار دی گریٹ پاورز اینڈ دیئر انٹریگس, جس طرح آپ بتا رہے ہیں. میں اس میں ایک چیز جو مس کر گئے ہم, وہ ہے امریکن انڈین نیکسس. جی, امریکہ انڈیا کو کیوں پریفرنس دے رہا ہے؟ اس لیے کہ چائنا کے خلاف اس نے کھڑا کرنا ہے. حالانکہ امریکہ کو ہسٹوریکلی اگر اب جائیں, چائنا کے اندر ایکسیس پاکستان نے دی تھی. بالکل. یحییٰ خان کے دور میں ہنری کسنگر کیم ٹو اسلام آباد.
ایک پلان بنایا گیا جھوٹا, اس میں کہا گیا جی ہنری وہ یہاں پہ مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں, اینڈ نیکسٹ ڈے ہنری کسنگر ول گو ٹو مری اینڈ اسٹے اے ڈے دیئر. رات کو پی آئی کے جہاز میں ٹوک آف فرام اسلام آباد وینٹ ٹو چائنا. پاکستان نے پہلے چائنا سے بات چیت کی تھی, بلکہ انٹرسٹنگلی واپسی کی فلائٹ جو ٹائم تھا وہ لیٹ ہو گیا. ایون دا امیرکن کنڈکٹنگ آفیسر جو تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کسنگر جو ہے وہ چائنا گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مری میں سن رائز دیکھنے کے لیے گیا ہوا. تو جب وہ لیٹ ہوا, انہوں نے کہا لیٹ کیونکہ ان کے ٹیبلیٹر, انہوں نے کہا جو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی سن رائز دیکھتے ہوئے, ہیڈ بیڈ اسٹمک, تو از گورنمنٹ ڈیلیڈ بائی. تو اب وہ بھول کے دے آر پریفرنگ انڈیا, اور انڈیا کو وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں چائنا کے خلاف, جو انڈیا کھڑا نہیں ہو سکتا چائنا, بیکاز انڈیا چائنا بارڈر ڈسپیوٹ سیٹل نہیں ہوگا. 1962 بالکل 1962 کے بعد ابھی بھی جو پچھلے دنوں آپ کو جو ان کے اسکرمشز ہوئی ہیں اس سے چائنا نے کہا یہ ہمارا علاقہ, یعنی انڈیا کے پرائم منسٹر کو کانگریس کے اندر اپنی اسمبلی میں جھوٹ بولنا پڑا. ہی از آن ریکارڈ آن سیئنگ کہ چائنا جہاں پہ آیا وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے, اس نے ہمارے ملک کی ٹیریٹری پہ قبضہ نہیں کیا ہے, چائنا کی اپنی ٹیریٹری ہے. تو چائنا نے اور رشیا کا, چائنا اور انڈیا کا, حالانکہ چائنا اور انڈیا کی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہمارے سے تو بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود چائنیز اپنی جو ان کی لینڈ ہوتی ہے نا اس پہ وہ اپنا نہیں کرتے. تو یہ جو چیزیں اب جب آپ امریکہ انڈیا کو مدد دے گا اور وہ چائنا خلاف, تو چائنا اور پاکستان کا بھی تو بہت پرانا ریلیشن شپ ہے. اینڈ سی پیک جو ہے امریکن نے سی پیک سے راضی ہوئے. پاکستان اگر سی پیک کو امپلیمنٹ کرتا ہے, جو دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, ایسی کرمنل کیبنٹ ہے جو ان چیزوں کے اوپر جن کی نظر ہی نہیں ہے. ہمارے اوپر اس وقت تباہی آئی ہوئی ہے. جو یہ امریکہ نے کیوں یہ رجیم چینج امپوز کیا, آپ نے کبھی سوچا؟ اس لیے امپوز کیا کہ وہ اپنی پالیسی, اور وہ ہمیشہ سی پیک کے مخالف رہا ہے. ان کو ایسی پلائنٹ قسم کا انسان چاہیے جو کرپٹ ہو, جس نے منی لانڈرنگ کی ہو, اور آپ کے پرائم منسٹر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. تو یہ چیزیں جو ہیں جب آپ انڈیا کو دیں گے تو چائنا نیچرلی پاکستان کے ساتھ تو رہے گا, اور جب چائنا پاکستان کے ساتھ رہے گا اور افغانستان کے اندر وہ انویسٹ کریں گے تو افغانستان پھر اب امریکہ کی طرف تو نہیں جائے گا نا. امریکہ نے تباہ و برباد پہلے ان کو کیا. تو یہ ریجن تو اپنا پارٹ پلے کرے گا, لیکن اس ریجن سے جو این ایس آر سے لگتا ہے, انڈین امریکن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ریویو پیپر سے, کہ ان کی فی الحال کانسنٹریشن جو ہے وہ چائنا اورینٹڈ اس لیے ہے کہ چائنا باقی دنیا کو ڈومینیٹ کرے. بالکل, تو دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ دیم, کنٹین چائنا. پہلے رشیا کو کرنا چاہتے تھے, انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے نا, اور وہ بڑے انٹرسٹنگ لفظ ہیں. انہوں نے کہا اپنا چائنا کا, جیسے اس نے کہا ہے کہ کمپیٹنگ چائنا جو اینڈ ریسٹریننگ رشیا, بالکل, بلکہ کنسٹریننگ رشیا, یہ لفظ ہیں جو انہوں نے امریکن نے استعمال کی. اس سے آپ سمجھ جائیے کہ پالیسی کیا ہوگی. سر اب یہ تو گلوبل ہم نے ڈسکس کر لیا. ونس اگین فائنل کویشچن میں آپ سے پاکستان کا پوچھنا چاہتا ہوں. ہماری کنٹری کی ایک سیکیورٹی پروفائل ہے جو کہ کسی بھی کنٹری کی سیکیورٹی پروفائل از اے فنکشن آف اٹس جیوگرافک پوزیشن جو بھی. اب پاکستان کے بالکل بارڈرنگ افغانستان بھی ہے, پھر ساتھ انڈیا بھی ہے, ہم چائنا کے ساتھ بھی ہیں. ناؤ دیٹ دا رائز آف طالبان کہہ لیں, یا جو نیولی اسٹیبلشڈ اب آئے ہیں یہ لوگ, پاکستان کی سیکورٹی پروفائل چینج ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بھی بتایا ہم لوگ تو ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں نا, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. تو ہماری اپنی انٹرنلی کوئی سیکورٹی پروفائل چینج ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑا کرٹیکل سر کویشچن ہے, امپورٹنٹ کویشچن ہے بلکہ سگنیفیکنٹ, کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پلیئر اور اسٹیک ہولڈر یا پارٹنر ان وار آن ٹیرر یہ بھی رہا ہے. ہم نے کتنی فائنینشیل, اکنامک, جانی سب نقصان کروایا. تو اس کے سلسلے میں ایک عمران خان کا بھی اسٹانس ہے ابھی. آئی ووڈ لائک یو کمنٹ آن دیٹ, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو پہلی وار آن ٹیرر کے حساب سے ہم نے بات کی تو دیکھیے جو میں نے تاریخ بتائی نا, سوویت یونین جب آیا جی 35,000 مجاہدین پوری دنیا سے امریکہ نے بھرتی کیے تھے, ان کو انہوں نے مجاہدین کہا تھا. رائٹ. جب وہ یہاں سے گئے, جب جیت گیا چلا, دے لیفٹ آل دوز پیپل ان دیز ایریا اینڈ دے وینٹ بیک. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں مصر سے آئے ہوئے لوگ رہ رہے, عربی رہنے لگے, ازبکس رہنے لگے, انہوں نے اپنی اپنی تنظیمیں بنا لی. کسی نے IMU بنا لی, کسی نے عرب تنظیم بنا لی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ دے اسٹارٹڈ ریزنگ دی ویپن اینڈ ٹولڈ پاکستانی اسٹیٹ کہ ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو تو نہیں ہم آپ تمہارے خلاف جنگ کریں. اسی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی. ٹھیک ہے.
اور اس کے اندر پھر جو طالبان پاکستانی طالبان بنے وہ CIA فنڈڈ تھے اور را فنڈڈ تھے. انہوں نے ان کو پیسہ دیا اور دے ہیڈ تھاٹ کہ پاکستان کے خلاف ان کو کھڑا کریں گے, یہ لڑیں گے, پاکستان کی اکانومی بھی تباہ ہوگی, پاکستان کی آرمی بھی انوالو ہوگی. اور وہ جو 2.5 فرنٹ وار کا کنسیپٹ انڈیا نے اپنے ذہن میں پیش کیا تھا کہ پاکستان کو بارڈرز پہ انگیج کرنے کے بعد اکنامکلی ڈیگریڈ کرو, انہوں نے اس چیز کو سوچ کے جو ہے طالبان کی تنظیم جو ہے پاکستان کے اندر انہوں نے فنڈ کیا طالبان کو, اکوپ کیا, انہوں نے ان کو ویپنز دیے, کمیونیکیشن اکوپمنٹ. دیٹس ہاؤ دی طالبان کی. میں خود بخود اپنے اوپر نہیں آئے, جو پاکستانی طالبان کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کو ہلری کلنٹن نے کہا, کوٹ ہلری کلنٹن, اس کی آپ سینگ اٹھا کے پڑھ لیں, اس نے کہا پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں جو جنگ ہو رہی ہے اٹ از بیکاز آف دی ایریٹک فارن پالیسی آف دا امریکن لیڈرشپ, ان کوٹ ہلری کلنٹن. تو پاکستان کو انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان اب اس دہشت گردی کی جنگ سے نکل ہی نہیں سکے گا. افغانستان کے اندر 47 ملکوں کی موسٹ ماڈرن آرمی طالبان سے لڑ رہی تھی, جس کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ اکوپمنٹ تھا, کمیونیکیشن کا بھی, سرویلنس کا بھی, وار فائٹنگ کا بھی. ان کو شکست ہوئی, تھوک چاٹ کے نکلی امریکن فورسز فرام افغانستان لائک دے ایگزٹڈ فرام ویتنام, جب ویتنام نے مار مار کے ان کو دمبا بنا دیا تھا. اب پاکستان نے سنگل ہینڈڈلی, پاکستان آرمی نے سنگل ہینڈڈلی ود کوآپریشن فرام پیپل آف پاکستان اور باقی جو آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز تھی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سنگل ہینڈڈلی, یعنی ISI اور جو ان کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد, پولیس کی مدد سے, رینجرز کی مدد سے, اسکاؤٹس کی, پاکستان نے وہ جنگ لڑی. اس میں آپ کے 70,000 سویلین شہید ہوئے, 4,000 فوجی شہید ہوئے. بٹ یو ون دیٹ وار. You restored, Pakistan Army restored peace in Swat, in Bajor, Dir, North Waziristan, South Waziristan. اور نارتھ وزیرستان میں آپ کو پتہ ہے ان تنظیموں نے جنت تک بنا رکھی تھی, جہاں لوگوں کو یہ مس گائیڈ کر کے لے جاتے تھے, کہتے ہورے آ رہی ہیں یہاں پہ. تو پاکستان نے وہ جنگ جیتی اور آج وہاں پہ امن ہے. آج آپ نے وہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیمز بھی بنائے. امریکہ نے جنگ ہاری, 47 ملکوں نے جنگ ہاری. سوچنے کی بات ہے ایک سیکنڈ کے لیے, طالبان نے مار مار کے تباہ کر کے رکھ دیا ہوا, بھاگ گئے رات کے اندھیرے میں وہاں سے. تو پاکستان نے وہ جنگ لڑی. اب یہ پاکستان کی سیکیورٹی کیلکولس تھا نا, ہماری افغانستان سے بارڈر ملتی ہے, ڈیورنٹ لائن چلتی ہے, ہم اس بارڈر پہ تار لگا رہے ہیں. اب ہم نے یہ جنگ لڑی, افغانستان کے طالبان اس کی وجہ سے پاور میں آئے, تو ان کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن دکھ کی بات ہے, دے آر دی موسٹ ان تھینکفل پیپل. اور افغانستان میں اسی لیے امن نہیں آتا کہ دیکھا گیا کہ جو ان پہ احسان کرتا ہے وہ اسی کو اٹھا کے باہر کرتے, اس لیے وہاں امن نہیں آتا. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے, وہاں امن نہیں آئے گا بیکاز انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہاں سے دہشت, لیکن وہاں سے دہشت گردی ہو رہی. وہ جب دہشت گردی پاکستان پہ کرتے ہیں تو ان کے اپنے بھی مرتے ہیں, مسجدوں میں لوگ مرتے ہیں, کیونکہ آپ دہشت گرد تنظیموں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں کام کے. آج طالبان نے دہشت گردی تنظیموں پہ کنٹرول نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو اپنا, اور یہ نقصان ہوتا رہے گا. پاکستان کو تو نقصان ہو رہا ہے. ابھی کل بھی آپ کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں, پرسوں 2 دن پہلے بھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا تھا, اس سے پہلے بھی آپریشن ہوا تھا. پھر طالبان کی یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کی سیکیورٹی تو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, بیکاز آپ دیکھیے نا 2 جنگیں آپ نے لڑی 71-65. ان دونوں جنگوں میں اگر کوئی چیز نہیں رکی تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ تھی, جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے افغانستان میں جاتی ہے نا چیزیں. اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ روک دیں تو افغانستان کتنا ہینڈی کیپ ہو جائے گا. پاکستان نے دکھ یہ غلطی یہ کی کہ آپ کو بھی جس طرح امریکہ نے, انڈیا نے ہمارے اپنا افغانستان کی یونیورسٹیز میں انویسٹ کیا, پبلک سے, پاکستان کو بھی ادھر انویسٹ کرنا چاہیے تھا. آپ ٹرانزٹ ٹریڈ چلاتے رہے تو اکانومک بینیفٹ جو ملے اس کے بھی وہ شکر گزار نہیں. تو پاکستان تو بڑا کلوزلی ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو جیسے اب اٹیک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب تک افغانی دہشت گرد تنظیموں کو اور افغانستان کی گورنمنٹ دہشت گردی میں انوالو رہے گی یا اس کو سپورٹ کرتی رہے گی تو پاکستان کی سیکورٹی کے اندر بہت سارے چیلنجز رہیں گے. لیکن ہماری فورسز ڈپلائڈ ہیں, ہمیں اب یہ پرابلم ہے, اب یہ فیکٹ ہے, اس سے لڑنا ہے. اگر ہم نے باقی چیزوں کو, اتنی بڑی انسرجنسی کو, اتنی بڑی دہشت گردی کو کنٹرول کر لیا جو 47 ملکوں کی فوج نہیں کنٹرول کر سکی, تو اب بھی اگر آپ کے یہاں پولیٹیکل آرڈر آ جائے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں انسٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے, جس سے اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. آج آپ دیکھیے, حیران ہوئیں گے آپ سوچیے گا, پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو سنگل ڈیجٹ پہ 7.62 بلین کچھ ڈالر, آپ کے کمرشل ریزرو 5 بلین پہ. ایک مہینے کی امپورٹ کے لیے سر آپ نے دسمبر میں $1 بلین قسط دینی ہے, کہاں سے دیں گے؟ اور یہ حکومت بیٹھی ہے جس کا پرائم منسٹر باہر جانے سے فرصت نہیں ہوگی.
ایسا ہی ہے سر. تو جب پولیٹیکل آرڈر آئے گا تو پاکستان کا سیکورٹی کیلکولس ٹھیک ہو سکتا ہے. ابھی بھی جو فورسز تو لڑ رہی ہیں لیکن یہ تھریٹ رہے گا. پاکستان کے لیے اسٹیبل افغانستان بہت ضروری. سر بس فائنل مجھے بتائیے گا, سیکورٹی اپریٹس کی سیکورٹی پروفائل کی بات ہو رہی تھی جب ابھی ریسنٹلی ہوا ہے وڈرال, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ بھی ایک ڈبیٹ چل گئی. پاکستان کو ایز اے کنٹری should we be happy that this has happened کہ US has withdrawn or we should be worried because it can وائی شوڈ امریکہ بھی اتنی تباہی کر رہا تھا افغانستان کی. ہمارے لیے پھر ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ہم جب کہتے تھے کہ جی اس شخص امریکن فورسز میں موجود تھی, CIA موجود تھی, ہم کہتے تھے یہ بندہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, تو وہ کہتے تھے ہمارے خلاف تو نہیں کر رہا. ملا اختر منصور کو انہوں نے مار دیا جب وہ آ رہا تھا, اور بات یعنی انہوں نے پیس ٹاکس کو بھی تو سیبوٹاج کیا. ملا اختر منصور کو ایران میں ٹارگٹ کیا. اس سے پہلے وہ پاکستان سے ہی نیگوسیشن شروع ہوئے تھے نا, مری میں ہوئے تھے, پھر اورمچی میں ہوئے تھے, پھر قطر میں دفتر. یہ ہسٹری تھی. امریکہ نے ہمیشہ جو تھے پیس نیگوسیشن تھے ان کو سیبوٹاج کیا. تو ہمارے لیے تو امریکہ اور زیادہ خطرناک تھا پاکستان کے لیے. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں فائنلی سر, مطلب ان پریکٹیکلی پریگمیٹک پوائنٹ آف ویو سے کیا دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ سال یا کچھ مہینے میں؟ کیا پریکٹیکلی تو میں نہیں دیکھتا کہ افغانستان میں طالبان اسٹیبل ہوں گے, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی رہے گی, اور امریکہ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتا رہے گا, اور وہ کر رہا ہے, اور سپر پاورز جو ہے ان کا فائدہ اٹھائیں گی. پاکستان جب تک چائنا کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوگا اور آپ چائنا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے آپ امریکہ کے اندر کوئی الٹرنیٹیو سورس کریٹ نہیں کریں گے, اور آپ اپنے ریلیشن شپ رشیا اور چائنا سے نہیں بڑھائیں گے, تو امریکہ بلیک میل کرتا رہے گا. یہ تو بڑا, میں خود بھی اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ وی شوڈ کلوزلی الائن ود چائنا. جیوگرافک ڈسٹینس بھی اور ہر چیز ہی ہماری اس میں جاتی ہے. اچھا سر, ایک کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے, سگنیفیکینٹ, عمران خان کا سٹانس طالبان کے اوپر جو بھی ریسنٹ رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ عمران خان نے ہسٹوریکلی دو چیزیں کہیں. پہلی بات انہوں نے کہی جو پاکستان جب آپ کے وار آن ٹیرر جاری تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیس وار کے بجائے ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عمران خان صاحب کی تھیوریٹیکلی بات ٹھیک ہے کہ پیس کے لیے آپ لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو سوچنا یہ ہوتا ہے کس سے نیگوشیٹ کریں گے. طالبان کی جیسے میں نے پتا امریکہ نے ان کو وہاں پہ کوئی 40 آرگنائزیشن تھی جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی تھی. اب ان کے نام لے لیں, مطلب طالبان تو ایک تھے, جماعت الاحرار کا نام لے لیں, پنجابی طالبان لے لیں, سندھی طالبان لے لیں, خراسان لے لیں, ٹھیک ہے نا, اپنا لشکر طیبہ القاعدہ لے لیں, بے تحاشا یہ. اور اب آپ کس سے بات, اور وہ پاکستان کی فورسز پہ حملہ کر رہے تھے, وہ پاکستان کے سویلینس پہ حملہ. لاہور میں آپ کو پتہ ہے 3 حملے ہوئے, پولیس کے اوپر ہوا, نیول وار کالج پہ ہوا, اپنا کراچی میں اٹیک ہوا, بڑا بیر بیس پہ اٹیک ہوا. تو آپ ان لوگوں سے اس وقت کیسے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں جب وہ آپ سے لڑ رہے ہیں؟ تو نیگوسیشن کی فلاسفی ہوتی ہے کہ پہلے اس قسم کے لوگوں کو ختم کرو اینڈ دین نیگوشیٹ ود دیم, ان سے بات کرو کہ جی آپ ہتھیار پھینک دو, اینڈ دین یو ٹرائی دیم آلسو. ایک اسٹریٹ اوے وہ فورس جو آپ کے خلاف لڑ رہی ہے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں کسی ریاست کے خلاف, ریاست کا مطلب یہ ہے کہ صرف گورنمنٹ نہیں, مطلب انہوں نے پاکستان کے عوام کے خلاف بھی, تو آپ ان سے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. تو پاکستان آرمی کی یا پاکستان کی حکومت کی اس وقت اسٹریٹجی یہ ٹھیک تھی کہ آپ نے ان فورسز کے خلاف لڑنا ہے, ان کو تباہ کرنا ہے. اگر نہ کرتے تو وہ آپ پہ اٹیک جاری رکھتے. دیکھیے نا, یہ اسی طرح ہے کہ ہم نے بہت عرصے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی اور انڈیا دہشت گردی کراتا تھا, تو ہماری لیڈرشپ نہیں کہتی تھی کہ جی انڈیا کرا رہا, ہم کہتے تھے بارڈر کا ہمسایہ ملک انوالو. جب عمران خان کی حکومت آئی اور اس نے کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں را انوالو ہے اور نریندر مودی انوالو ہے اور آپ کا اجیت کمار ڈیول انوالو ہے, امیت شاہ انوالو ہے, تو پھر انڈیا کو کوشچن ہوا کہ ہمارا نام آ گیا دہشت گردی, پھر وہ چیزیں رکی. تو یو ہیو ٹو فرسٹ, اس قسم کی لڑائی میں پہلا جو اصول ہے آئیڈینٹیفائی اور اینیمی, اور اپنی پالیسیز اس دشمن کو پہن کے اس کے خلاف بناؤ. تو عمران خان صاحب کی اس بات سے میں آئی وونٹ ایگری کہ جی آپ اسٹیٹ جا کے مذاکرات کرو. اب جو طالبان کی جو حکومت تھی, جو طالبان اس کے بارے میں جو عمران خان کا اسٹانس تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ طالبان کی حکومت ہونی چاہیے اور پاکستان کو طالبان کی حکومت سے کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے اور نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن چونکہ دنیا کی بہت ساری, میں نے آپ سے کہا نا گلوبل آرڈر ہے,
तालिबान को भी कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है। अगर तालिबान को दुनिया किसी चीज़ का कह रही है, और मैं फिर आपको आउटराइडिंग होंगे, और उनका जो ये है कि औरतों को इजाज़त नहीं देनी या पढ़ाई नहीं देनी या स्कूल्स बंद कर देने हैं, या यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक लिंकन स्कूल बन रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन बना रहे थे, उसके 4 चैप्टर रखे थे उन्होंने। तो इस चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए ना। लेकिन चूँकि हमारे नेबर में ये फैक्ट है कि तालिबान, तो इमरान खान साहब ने जो स्टांस लिया था, और उस ज़माने में जिस तरह आपने वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कराया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काम किया, दैट वाज मेरा ख्याल जस्टिफाइड। और हमें उसी की हमें ज़रूरत नहीं कि हमें, वही बात वही है ना, अगर अमेरिका की डिक्टेशन लेंगे तो आप अपना घर किस तरह चलाएंगे? आपकी अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, और वो पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो पॉलिसी शुड बी अप्रोचेबल टू रशियंस आल्सो, टू चाइना आल्सो, टू यूके आल्सो, टू अमेरिका आल्सो, और हमें तालिबान को रिकॉग्नाइज करके वी शुड वर्क विद देम। सर, लेकिन ये जो पॉलिसी इंडिपेंडेंस, आपको लगता है कि हम लोग उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते? इसलिए नहीं अफोर्ड करते कि यू हैव अ कवर्ड लीडरशिप एट टॉप। जब आप सेल आउट लीडरशिप, अब आप इफ यू एक्सपेक्ट शहबाज शरीफ टू be like that, it cannot happen ना। you have to have a bold leadership। पाकिस्तान में bold leadership रही नहीं। तो सर लेकिन रियलिटीज, खाली बोल्ड लीडरशिप ही जरूरी है, रियलिटीज भी तो है। रियलिटीज तो इकोनॉमी होती है ना। हाँ जी, लेकिन आपने अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमी कैसे जनरेट करें? राइट, पहला स्टेप तो लेना पड़ता है। पहला स्टॉप तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सर, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर। मैं चाहूंगा आप हमें दोबारा टाइम दें और हम किसी दिन चाइना पे जरूर बात करें। एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।